اندر جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا، وہ کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہے، اس سے جواب آخر جو ہے وہ کب لیا جائے گا؟ یہ جو اس کو ایک ڈھیل کا ایک امپریشن ہے، یہ بہت نامناسب ہے قانون کی حکمرانی سے، اور عمران خان کو قانون کی حکمرانی جو ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ عمران خان اس وقت اس ملک میں شاید وہ آدمی ہے کہ جو قانون سے بالا تر ہے، وہ کسی ادارے کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن ان کے اگر اعمال دیکھیں تو وہ اعمال کمال ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے جو کل بھی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کی قسط نمبر 2 آئی ہے، اور اس قسط نمبر 2 میں اچھا یہ بار بار جو ان کے ترجمان جو ہیں وہ آ کر ایک تو ان کی شکلیں بیچاروں کی بہت ہی معصوم یتیموں والی شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی کل، اور آ کے انہوں نے کہا دیکھیں جی کیا توشہ خانہ بار بار لے آتے ہیں، اس کی بات کہنے سے پہلے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ جو ہے توشہ خانہ کو مدینہ کی ریاست میں بیت المال کہا کرتے تھے، اور آپ نے بیت المال کی چادروں کی جو ہے حضرت عمر کی جو ہے آپ مثالیں دیا کرتے تھے کہ چادروں کا حساب ہوگا، اور آپ کہتے تھے ہائی مورل گراؤنڈ آپ کے بہت تھے، میں جواب دیا کروں گا، مجھ سے سوال ہوگا۔ آج تم سے سوال ہو رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے، تم کسی کو جواب دے نہیں ہو۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ بنٹی ببلی کی جو جوڑی ہے اس نے کمال جو ہے وہ اٹھائی رکھا پچھلے 4 سال میں کہ وہ ٹھگوں کی جوڑی جو ہے وہ ہر طرف انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹھگ کا سما تھا، اور جو ہے وہ توشہ خانہ کو انہوں نے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ کسی کا لوٹ کا مال سمجھا تھا۔ اس سے سوال ہے کہ عمران خان کو تحفے کیوں ملتے رہے؟ وہ کوئی جو ہے وہ کسی حکمرانوں کے کچھ چچیرے بھائی تھے، کسی کے کوئی کزن لگتے تھے کہ وہ ہینڈسم بہت تھے، ان کی شکل بہت پسند آ گئی تھی انہیں، یا ان کی غربت ان کو بہت تمیز کے اندر وہ بہت غریب ہیں، اور وہ ہمیں بتایا تھا پنکی پیرنی صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہ وہ گرمیوں کے کپڑے بھی سردیوں میں پہن لیتے ہیں اور سردیوں کے کپڑے بھی گرمیوں میں پہن لیتے ہیں، وہ اتنے درویش ہیں، اور ایک طرف ان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے کرتوت اور اصلیت یہ ہے کہ وہ تحفے جو ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ کو ملے، ان تحفوں کو آپ کو رکھنے کا اختیار تھا، قانون کے تحت آپ اس کو رکھ سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے قانون بنانے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہر وقت بھاشن دیتا ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن وہ خود سائفر کیس میں پیش نہیں ہوتا۔ توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ پہنچ گیا، یہ شخص الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں سمجھتا، ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ اربوں روپے کی بات ہے، آپ چند لاکھ اس کی قیمت کروڑ لگوا کے آپ اس کو چند لاکھ میں فارغ ہو رہے ہیں، یہ کاروبار نہیں تو کیا ہے؟ وہ جو ہم پوچھا کرتے تھے نا کہ عمران خان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش کیا ہے، تو آج میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کھانے سے اس آدمی کا پیٹ نہیں بھرا، اس کے بعد اس نے پاکستان کے خزانے کو کھانا شروع کیا۔ وہ جو اس نے آٹا چینی کے اسکیم کے اندر کیا، جو رنگ روڈ کی سٹوری ہے، جو القادر ٹرسٹ کی سٹوری ہے، وہ ہیروں کے جو ہے وہ تجارت ہو رہی تھی، لوگوں کے کام کرائے جا رہے تھے ہیرے لے کر، اور جو ہے لیکن ان کی اس سے بھی تو یہ ہے ذریعہ معاش عمران خان کا۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس سے دوسرے سے منی ٹریل مانگتا تھا نا، آج اس کی کچی رسید کو کون منی ٹریل مانے گا، اور کیوں مانیں گے منی ٹریل ہم اس کو یہ جواب عمران خان کو خود آپ سامنے آ کر دینا ہوگا۔ یہ کہہ دینا کٹ کاپی پیسٹ ہے، ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، یہ ڈرامہ آپ کا کون سنے گا، کون دیکھے گا آپ کا یہ ڈرامہ؟ آپ کے دستاویزات کے ساتھ عمران خان اور پنکی پیرنی صاحبہ چور اور چورنی ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے کچی رسید پہلے بنوائی وہ F6 کی ایک دکان سے، جس پہ اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو یہ خریدا ہی نہیں تھا سیٹ، جو گھڑی سیٹ پہلے آیا تھا، اور اب جو پنکی پیرنی صاحبہ کو 5 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے زیورات جو ہے وہ پنکی پیرنی صاحبہ نے جو ہے وہ چند کروڑ روپے پاکستانی حکومت کو امیر کر دیا، انہوں نے وہ چند کروڑ روپے دے کر اس کی مالک بن بیٹھی۔ اور پھر آپ نے کل ایک اور آڈیو بھی سنی جس کے اندر وہ بہت خفا ہو رہی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ تصویریں کیوں لی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے مطلب ایک بات ماننی پڑے گی کہ پکے چور ہیں، مطلب کوئی ثبوت جو ہے وہ پیچھے چھوڑنا وہ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھول گئی کہ یہ جو ہے مکافاتی عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور آپ نے دوسروں پر بغیر ثبوت کے
चोरी और डकैती के इल्जाम लगाए, साबित आप नहीं कर सके। आपको आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से एक तनख्वाह लेने पर नाअहल करवाना पड़ा, आप कुछ साबित नहीं कर सके। और अब जो मरीम नवाज साहिबा का जो फ्लैट्स के हवाले से जो फैसला आया है, वो भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है उन लोगों के लिए जो चोर और डाकू हमें कहते रहे। हमें क्या पता था चोर चोर कर दी नहीं, मैं आप ही चोर हुई। हमें चोर डाकू कह के खुद डकैतियां मार रहा था ये आदमी बैठ कर वहाँ। और अब जो है वो आलम ये है कि अब वो रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान हर वक्त भाषण देता है कि कोई कानून से बालातर नहीं है, लेकिन वो खुद इसका जवाब नहीं देते।